کیسے نازل کرنی ہے۔ وحی کا سلسلہ رب جانے، وحی کئی قسم کی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے، القاء کرتا ہے، اور شیطان کی ضد رحمان ہے، رحمان کی ضد شیطان ہے۔ جس طرح شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کو شرک بدعات کے اندھیروں سے نکال کر ایمان روشنی کی طرف اللہ لے جاتا ہے۔ بے شک۔ اور جب بھی ایسا موقع آئے اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ شرک بہت بڑا ظلم، بدعات بہت بڑا ظلم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور شیطان روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر رب کا فیصلہ آتا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو شیطان کے دوست ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے جس جہنم کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک ہے کیفیت وحی کی شیطان کی، ایک ہے کیفیت وحی رحمان کی۔ اللہ رب العزت کی مرضی حیث یجعل رسالہ، جس طرح چاہے پیغام دے دے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی پہ بھی اللہ رب العزت وحی کا نزول فرماتا ہے۔ بے شک۔ شہد اصل مصفا لذت للشاربین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، اللہ کے نبی نے کوئی جو دوا تجویز فرما دیجیے، کو حکم فرما دیجیے۔ سید الاولین سید الآخرین احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اپنے بھائی کو جا کر شہد چکھاؤ، شہد اس کی زبان پہ لاؤ انگلی سے لگا کر۔ تشریف لائے اللہ کے نبی کی، میرے بھائی کے پیٹ میں ابھی درد باقی ہے، فرمایا پھر جاؤ، پھر جا کے شہد انگلی سے لگا کر اس کی زبان پہ لگاؤ۔ پھر تشریف لائے اللہ کے نبی کی، درد اب بھی باقی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ تشریف لے گئے، یہی حکم سنا۔ جب تیسری مرتبہ جا کر شہد چڑھایا تو اللہ رب العزت نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اصل مصفا لذت للشاربین، اللہ کا قرآن اگر کہتا ہے شہد میں شفا ہے، اور اللہ کے قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو براہ راست وحی کی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ہم
ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ جائیے پہاڑوں پر، درختوں پر، گھروں کی چھتوں پر جا کر شہد لگائیے، اس کی برکتوں کی وجہ سے اللہ انسانوں کو، جانوروں کو، حیوانوں کو، نباتات کو اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے گا۔ سبحان یہ ڈبوں کے شہد کا کوئی تذکرہ نہیں، اس لیے اگر ڈبوں کے شہد کے بارے میں آپ کو کوئی کہتا ہے کہ خالص ہے، بالکل خالص ہے، وہ جھوٹا ہے۔ جسے خالص کہا اللہ رب العزت نے وہ پہاڑوں کا شہد ہے، درختوں کا شہد ہے، گھروں کی چھتوں کا شہد ہے۔ باقی بناوٹی ہو، معیار کے قریب پہنچ جائے، اس کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے نہیں کیا۔ یا یوں سمجھ لیجیے شہد کو جب آپ استعمال کرتے ہیں A1 اور کلاس کے اعتبار سے سب سے بہترین شہد وہ ہے جو پہاڑوں کا شہد ہوتا ہے، پھر درختوں کا شہد ہے، پھر گھروں کی چھتوں کا شہد ہے۔ یہ معیار کو اللہ رب العزت نے قائم فرمایا، یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس معیار کی روشنی ہے جو شہد کو استعمال کرے گا اللہ اسے شفائے کاملہ اللہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حیث یجعل الرسالہ، اللہ جیسے چاہے وہی کرے، اس کی مرضی۔ او من وراء حجاب، موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے ہیں، تختیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے تشریف لے جاتے ہیں، پہاڑ سامنے ہیں، اللہ کے نبی جیسے ہی پہاڑ کے پاس جاتے ہیں بادل اللہ کے نبی کو گھیر لیتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تختیاں عطا فرما دیتے ہیں، تورات کے حوالے سے اللہ کے نبی لے کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے اختلافات کیے، اللہ کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف فرما، لوگ کہنے لگے ہم آپ پہ متفق نہیں ہو سکتے، زبان میں لکنت ہے، یہ ساری باتیں توجہ کے ساتھ، انہمام کے ساتھ سنتے جائیے، موتی چنتے جائیے، یہ رحمت کے قطرات ہیں، یہ ذرہ ذرہ مل کر صحرا اللہ کے قرآن کی شکل میں آنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد کو لا یعنی بے معنی نہیں، یہ جا کر اس چیز سے ملنے والی ہے، پھر آپ کو اور مجھے فخر ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام زبان میں لکنت ہے، رب سے کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے 40 بندوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، طاقت اتنی زیادہ کہ مکہ مارا، یہاں تک کہ ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی، طاقت اتنی ہے۔ اور ایک بندے کو اور مارا، وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، مگر میرے رب کا یہ فیصلہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ اللہ کا نبی سوالی بنتا ہے اور کیا کہتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زبان میں لکنت ہے، طاقت 40 بندوں سے زیادہ، مگر میرے رب نے کہا آج سی ایسی ہے کہ تیری زبان کی جو لکنت ہے، آپ کی گفتگو کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وجہ یہ ہے کہ زبان کی لکنت ہے۔ یفقہوا قولی، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ایک ہے نبی کی دعا کرنا رب اشرح لی صدری، اور جہاں تک سید الرسول امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے، موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن۔
اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ اس نبی نے سینہ اور گلا کھولنے کے لیے رب سے دعا کی، پھر رب کا فیصلہ کہا ہارون اخی، اللہ میرا بھائی ہارون ہے، اشدد بہ اذری، اللہ اسے میرا ساتھی بنا لے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ میرے بھائی کو میری ہمراہی میں بھیج دے، یہ میری بات کو آسانی سے سمجھ جائے گا، میری ترجمانی کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھا دے گا۔ نبی اپنی نبوت کے باوجود اپنے بھائی کی معاونت مانگتا ہے، اس لیے سینہ بھی کھل جائے، زبان کے سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ مگر سید الرسول کی جب بات آتی ہے، اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، سونے ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ سبحان نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، پراپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی جادو کا اثر ہے، اس وجہ سے چھپ گیا۔ سارے اکٹھے ہوئے، کہنے اب کے جاؤ گا 70 قوموں کے 70 سردار، روئے زمین کے مخالفین کے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، کہنے کہ موسیٰ جی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، دیکھیں گے منظر کو، پھر آپ کے بارے میں سوچیں گے کہ آپ پہ ایمان لانا ہے کہ نہیں۔ 70 سردار چلے گئے، وہاں اللہ کے نبی کے ساتھ جا کر ضد کرنا شروع کر دی، اور کیا کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو براہ راست نہ دیکھ لیں۔ جہرا، جہر سری، خفیہ، خیفہ، یہ الفاظ ہیں جہر کے بلند آواز یا سامنے واضح، آمین بالجہر، اس کا یہی ترجمہ ہے اونچی آواز سے آمین کہنا۔ رسول اللہ کے دور میں مسجد کے بارے میں آتا ہے للجا، مسجد گونج جایا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جب امام یہاں کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پیچھے سے مجمع کہتا ہے آمین، جس وقت امام کہتا ہے روئے زمین کسی مسجد کے اندر کسی مقام پر محراب کے اندر مصلی پر کھڑا ہو کر کے جب وہ کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مجمع تو کہتا ہی ہے آمین۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے آسمانوں پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد وہ بھی آمین کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ آ گیا۔ ایک یہ الفاظ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، دوسرا جب امام کہتا ہے نا سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ حمد پڑھی، آپ رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں جانے کے بعد آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت کے تذکرے کیے۔ پھر آپ رکوع سے اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، ہاتھوں کو اٹھایا، رفع یدین کیا۔ یہ رفع یدین رسول اللہ کی وہ سنت ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، رسول اللہ کی سنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی شریر گھوڑوں کی ڈوموں کی طرح ہاتھوں کو نہ ہلاؤ۔ آقا علیہ السلام نے
ارشاد ہوا رفع یدین. انگلش میں آپ کہتے ہیں پیچھے سے بندوق پکڑی، رائفل آپ کے پاس ہے، آپ کہتے ہیں ہینڈز اپ، ہاتھوں کو کھڑا کر دے. یہ ہاتھوں کو کھڑا کرنے والا سرنڈر کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ اب میری مرضی نہیں تیری چلے گی. ہاتھ نیچے کر، وہ کہتا ہے یہ ہاتھ نیچے کرتا ہے. اس کے ہاتھ کھڑے کروا کر کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے. ہینڈز اپ کا عربی میں ترجمہ رفع یدین ہے. جب انسان کہتا ہے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کا مطلب ہے اللہ میں سرنڈر کر گیا، میں بس ہوں، میں بے بس ہوں، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی ہمت نہیں، اللہ میں تیرے گھر کے اندر آ گیا، میں نماز کے لیے آ گیا، میں سر جھکانے کے لیے سجدے کے لیے آ گیا، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی، رضینا برضائہ وسلمنا بامرہ، اللہ میں تیری رضا کے ساتھ راضی، جو تیرا فیصلہ ہوگا میں اسے تسلیم کر دوں. رفع یدین کا یہ معنی ہے. رفع یدین کیا، رکوع سے اٹھے، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز کے اندر سمع اللہ لمن حمدہ. اس اللہ نے جو اس کی تعریفیں بیان کی گئی نماز کے اندر، تو نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ سے التجائیں کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا. اللہ نے وہ التجائیں سن لی ہیں، اللہ رب العزت نے تیری دعائیں سن لی ہیں. اللہ رب العزت نے نماز کو، سورۃ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم فرما دیا ہے. اور میرا رب فرشتوں کے سامنے کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب فرشتوں کے سامنے کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریفیں بیان کی. یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میرا رب فرشتوں کو کہتا ہے دیکھ روئے زمین پہ تو سرکشوں کی بات کرتا تھا نا، تو دشمنوں کی بات کرتے تھے نا. جب ہم نے آدم کو بنایا تھا تم نے کہا تھا اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ تیری تعریفیں بیان کرنے کے لیے، تیری تسبیحات کے لیے ہم کافی ہیں. رب نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آدم کو اللہ نے خلیفۃ اللہ بنایا، اللہ نے اپنی زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. وہ جو فرشتے اللہ کے سامنے کہہ رہے تھے نا اللہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، اللہ رب العزت کہتے ہیں دیکھو وہ زمین میں فساد برپا کرنے والے فساد برپا کر رہے ہیں، مگر میرے بندے مسجدوں کے اندر بیٹھ کر مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری بزرگی کی ہے. اور پھر کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، جس کی تعریفیں بیان کی گئی اس نے سن لی. رسول اللہ کے ایک صحابی ہے پیچھے کھڑا ہوا، بے ساختہ زبان سے نکلا ربنا ولک الحمد، بے ساختہ زبان سے نکلا. نماز پڑھانے کے بعد آقا علیہ السلام نے پوچھا کون تھا جس نے کہا تھا ربنا ولک الحمد؟ اللہ کے نبی کی میں تھا. فرمایا تجھے مبارک ہو تیری زبان سے ایسے جملے نکلے، ایک دو سے نہیں، دو چار سے نہیں، 30 سے زیادہ، 40 سے کم، ایک دو فرشتے کے بس کی بات نہیں. اور جہاں تک طاقت کی بات ہے وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری طاقت رب کے پاس ہے. اللہ کے فرشتوں میں سے ایک ایک فرشتے کے تذکرے آپ سن بھی چکے. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے عرش کو اٹھانے کے لیے ایک وقت میں 4 فرشتے ہیں، ڈیوٹی بدلتی ہے، پھر 4 فرشتے آ جاتے ہیں. جب حشر کا میدان ہوگا اللہ کے جلال رو اور دبدبے کی وجہ سے
अल्लाह के 39 फरिश्ते